اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس میں اسی آیت کریمہ سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں مرداس بن نہیک کا جو واقعہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کر ڈالا تھا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت کو بیان فرما کر یہ چاہا ہے کہ ایمان والوں کو قتل کرنا حرام ہے، چاہے کوئی مجاہد ہی کیوں نہ ہو۔ مجاہد کو چاہیے کہ اگر دشمن میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو تحقیق کر لو، بالکل اٹکل سے اس کے اوپر تلوار چلا دینا، جس کی وجہ سے ایک قابل احترام خون بہہ سکتا ہے۔ اب یہ خود کرید کرنا کہ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا زبان سے ہی کہہ رہا ہے، جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس آدمی کی جان اور اس کا خون محفوظ ہو چکا ہے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف روایتیں نقل کی ہے، جس میں سے ایک روایت میں نے اس دن نقل کی تھی۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو پیش آیا تھا۔ ایک واقعہ محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے حضرت عامر بن اضبط رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا۔ کس طرح سے؟ حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ عنہ اور عامر ابن اضبط رضی اللہ عنہ کے بیچ میں زمانے جاہلیت میں کچھ عداوت تھی، کچھ ڈیفرنسز تھے ان کے درمیان۔ جب یہ مسلمانوں کے سامنے آئے، حضرت عامر بن اضبط رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سلام کیا جو اسلامی سلام تھا، اور وہ ہے السلام علیکم، حیاک اللہ یا انعم صباحا، جو زمانے جاہلیت میں کہتے تھے۔ اسلامی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے وہ سلام کیا۔ پھر بھی حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر نکال کے ان کی طرف پھینکا اور تیر سے ان کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بڑا غصہ آیا۔ ظاہری بات ہے ایک ایمان والے کے اوپر اس طرح سے ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہوتے ہوئے بھی
آپ نے یہ فرما دیا لا غفر اللہ لک، خدا تیری معافی ہی نہ کرے، تجھے معافی نہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد، اور بعض روایات میں ہے کہ 7 دن یعنی 1 ہفتے کے بعد محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے تجہیز و تکفین کی اور دفن کے لیے لے گئے، زمین میں ڈالا، رکھا ان کو، زمین نے قبول نہیں کیا، ان کی باڈی کو باہر پھینک دیا زمین نے، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، لیکن زمین قبول نہیں کر رہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض لتقبل من هو شر منه، زمین تو اس سے بھی زیادہ نالائقوں کو قبول کر لیتی ہے۔ ابو جہل بھی مرا، ابو لہب بھی مرا، عتبہ اور شیبہ دشمنان اسلام بھی مرے، لیکن ان کو زمین نے پھینکا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین اس سے بھی زیادہ نالائقوں کو قبول کر لیتی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُرِيَكُمْ عِظَمَ الدَّمْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس گناہ کی گھناؤنی حرکت کو، اس گناہ کے بڑے پن کو تمہارے سامنے واضح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کے اوپر پتھر ڈال دیے جائیں اور پتھروں سے چھپا دیا جائے۔ یہ امام رازی نے لکھا ہے، اور تفسیر مظہری کے حاشیے کے اندر لکھا ہے ابن جریر کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نے ان کو پہاڑ کے اوپر ڈال دیا اور ان پر پتھر رکھ دیے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اس آدمی سے جس نے تم سے سلام کہا ہے یوں مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں بھی ہے کہ ان کو واقعہ پیش آیا جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، وہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی فضرب احدی یدی بالسیف، یا اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے، کافروں میں سے ایک آدمی مجھے ملا یا میں اس سے ملا، اس نے میرے ساتھ جنگ کی، قتال کی، اور اس جنگ کے درمیان میرے 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا تلوار کے ذریعے، ثم لاذ بشجرۃ، پھر اس نے ایک درخت کی پناہ لی، درخت کے اندر چھپ گیا، فقال اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔ میرے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد درخت کی پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اسلام لاتا ہوں۔ افاقتلہ یا رسول اللہ بعد ذلک، کیا اس کے اس طرح سے اسلام لانے کے بعد میں اس کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی اور ہمارے لیے بہت سارے راستے واضح کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقتلو، نہیں اس کو قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہو قطع یدی، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلو، نہیں اس کو قتل مت کرو، فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ بَعْدَ أَن تَقْتُلَهُ، اگر آپ اس کو اسلام لانے کے بعد قتل کرو گے تو گویا کہ وہ آپ کی جگہ پر آ جائے گا، وہ آپ کی جگہ پر آ جائے گا،
آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس قتل کے بعد وہ آپ کی جگہ پر آ جائے گا، آپ ان کی جگہ پر، یعنی ایک کافر ہی مومن کو قتل کر سکتا ہے۔ اب یہ جب مسلمان ہو چکا ہے، اب آپ اس کو قتل کریں گے تو کافر ہی چاہتا ہے مسلمان کو ستانا اور تکلیف پہنچانا، تو وہ آپ کی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، اور آپ ان کی جگہ پہ چلے جائیں گے اس کلمے سے پہلے وہ کس مقام پہ تھا، اس مقام پہ آپ چلے جائیں گے۔ یعنی کافر کا عمل ہے یہ، کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ قربان جائیے ایسی تعلیمات نبویہ کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی مسلمان کو چھری دے تو چھری کا دستہ اس کے سامنے رکھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا عمر جی رحمۃ اللہ علیہ آچھودی، وہ آمود میں تشریف فرماتے، ہمارے گجرات کے اندر ایک جگہ ہے آمود، بچوں کے گھر میں تشریف فرماتے۔ مجھے سہارنپور پڑھنے جانا تھا تو میں گیا، کوئی چیز کاٹنے کے لیے چھری کی ضرورت پڑی تو حضرت نے چھری دی، وہ شیخ ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے، انہوں نے چھری دی، دستہ دیا، میں نے لیا۔ جب میں چھری واپس کرنے لگا تو بجائے دستہ سامنے کرنے کے، وہ جو پھل ہوتا ہے جس سے کاٹا جاتا ہے وہ آگے کیا۔ وہاں انہوں نے میری تعلیم کی، مجھے تعلیم دی کہ دیکھو ایسے چھری نہیں دیتے، چھری اس طرح سے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ رہنمائی کرتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس طرح چھری نہ دکھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دکھا رہے ہیں اور شیطان گرا دے اور سامنے والے مسلمان کو نقصان پہنچا دے۔ خیر، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشرع احدکم الرمح الى الرجل فإن كان سنانه عند فقرة نحره، اللہ کے رسول فرماتے کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف نیزہ رکھتا ہے، اگر نیزے کا پھل اس کے گلے کے بالکل قریب ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرُّمْحَ، حضور فرماتے کہ اس سے نیزے کو ہٹا لے، اس کی گردن کے بالکل قریب جا چکا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، بھائی چھوڑ دو اس کو۔ امام قفال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ یہ مختلف روایتیں ہیں ایک ہی آیت کے شان نزول کے لیے، تو ہو سکتا ہے الگ الگ ریزن ایک آیت کے نزول کے لیے ہو، یا آیت پہلے نازل ہوئی ہو اور پھر واقعہ پیش آیا ہو، حضور نے پھر وہ آیت پڑھ کے سنائی ہو اور ان صحابی نے یہ سمجھا ہو کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے مختلف شان نزول ہو سکتے ہیں، ایک آیت کے مختلف واقعات ہو سکتے ہیں، آپس میں کوئی اس میں کراس نہیں ہے۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بے دین ہے، زندیق ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ امام رازی نے اس سوال کو اٹھایا ہے، انہوں نے لکھا کہ فقہائے کرام یہ فرماتے کہ اگر کوئی زندیق ہے، کسی دین کو مانتا نہیں ہے، یا کوئی آدمی بے دین ہے جو دین کے اوپر اعتراض کرتا رہتا ہے، اگر یہ آدمی توبہ کرتا ہے تو امام رازی لکھتے ہیں کہ فقہا نے کہا کہ ہاں اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ایک تو اسی آیت کریمہ کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زندیق ہو تو قبول مت کرو اور زندیق کے علاوہ ہو تو اس کو قبول کرو۔ کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اس آدمی سے یوں مت کہو جس نے آپ سے کہا ہے السلام علیکم، اس سے یوں مت کہو کہ لست مؤمنا، تو مسلمان نہیں۔ تو یہ سلام کرنے والا چاہے زندیق ہو یا کوئی اور ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَكُم مَّا قَدْ سَلَفَ، نبی جی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر تو لوگ باز آ جائیں گے تو ان کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کو بتلایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اس میں عام ہے سب گناہ، یہاں تک کہ مشرک اور کافر اگر کفر سے توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے اور
مخلوقات میں سے جن ہو یا انس ہو، جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اذا ضربتم فی الارض کیوں فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم لوگ اللہ کے راستے میں سفر کرو تو پھر کوئی تمہیں یہ کہے تو ایسا مت کہو، چونکہ آدمی جب اپنے گھر پہ ہوتا ہے تو ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں۔ سفر میں ہی اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے گئے ہوئے ہو، وہیں پر ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ جس کو ہم پہچان نہیں رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے چونکہ اکثر یہ ایسے واقعات سفر میں پیش آتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، قبلے والے اہل قبلہ کو ہم کافر نہیں قرار دیں گے کسی گناہ کی وجہ سے۔ ہم لوگ بہت سی دفعہ کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ارے وہ کہاں مسلمان، مسجد میں تو آتا نہیں ہے، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی شرابی ہے تو اس کی شراب پینے پر اس کو ہلکا سمجھ کے کہتے ہیں ارے وہ کہاں مسلمان ہے، وہ تو ہمیشہ شراب میں رہتا ہے۔ زناکار کو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کہاں کا مسلمان، اس کے دھندے ایسے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے کسی گناہ کی وجہ سے، ہاں جب تک وہ کفر والے اعمال یا کفر والے کلمات نہیں بولتا ہے۔ آدمی گناہ کرنے سے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں کفر سے، عمل کفر سے یا قول کفر سے یا قول شرک سے، عمل شرک سے آدمی مشرک اور کافر ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں کی آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو تمہارے سامنے سلام ڈالے، سلام پیش کرے، اس کو یوں مت کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ اس سلام کی قرأت میں ایک تو لفظ سلام ہے، اسلامی سلام، اور ایک قرأت سلم ہے اور ایک سلم ہے۔ ان دونوں کے معنی جھک جانا، سرندر ہو جانا، انقیاد اور تسلیم کر لینا۔ اگر کوئی آدمی کافر کتنا ہی بڑا سرغنا کیوں نہ ہو کفار کا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ سرنگو ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو اب ہمیں چونو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یوں کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ تو بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، اس کو اپنی جان بچانی ہے اس لیے اس طرح کی یہ حرکت کر رہا ہے، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی سامان کو چاہتے ہو۔ تبتغون، دنیا کا سامان چاہے کتنا بھی ہو اس کو عرض کہا گیا ہے۔ دنیا کو عرض کیوں کہا؟ ایک ایسا سامان ہے کہ اس میں سے اچھا آدمی بھی لیتا ہے، برا آدمی بھی اس کو استعمال کرتا ہے، سبھی قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور عرض جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض۔ جوہر جو قائم بالذات ہو اور عرض جو قائم بالغیر ہو، جو دوسرے کے سہارے رہتا ہو، وہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سامان کو عرض اس وجہ سے کہا کہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا سامان، یہ تھوڑی سی بکریاں لے کے آ گئے، لیکن ایک ایمان والے کا خون ہو گیا، اس کا کیا؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، ارے اللہ کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ جب تک آپ کی جان ہے وہاں تک استعمال کر سکیں گے، یا یہ کہ اس کی جان ہے یا وہ چیز جب تک موجود ہے وہاں تک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں حق جل وعلا کے پاس جو چیزیں ہیں، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مال غنیمت ہے، ثواب کثیر ہے۔ اللہ کے پاس جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو کلمہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کم از کم آپ کے ہاتھ سے وہ نقصان تو اس کو نہیں ہوا۔ اگر آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو آپ تو شہید ہوں گے۔ اگر آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ شہید ہوں گے۔ آپ کے لیے اللہ کے بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سامان کو عرض کہا اس وجہ سے کہ یہ سریع الفنا
قریب الانقضاء ہے، بہت جلدی تیز ختم ہوتا ہے، اور بہت اس کا ختم ہونا بہت قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فَعِندَ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ ہمیشہ رہے گا، باقی رہنے والا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ تم دنیاوی سامان کو چاہتے ہو مت چاہو، کیونکہ دنیاوی سامان کے مقابلے میں جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو فَعِندَ اللَّہِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اوپر جو یہ فرمایا تھا کہ سلام کرنے والے کو یوں مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ چاہتے ہوئے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے گا، تو یہ مال غنیمت چاہنے کی قید لگائی، اس کا ریزن بتا رہے کہ اس کو نہیں چاہنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے۔ یہ ریزن بتلا رہا ہے، لا تقولوا لمن القاکا، کہ تم کسی سلام پیش کرنے والے کو یوں مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم بھی تو اسی طرح تھے، اس لیے یہ نہیں کہنا ہے کیونکہ تم بھی اسی طرح سے تھے۔ بھئی اسی طرح سے تھے کا کیا مطلب؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے تھے، جن لوگوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اس طرح تم بھی ان کی جگہ پہ تھے۔ گویا کہ یہاں ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، قتل کرنے والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے ان کے ساتھ جن کو قتل کیا گیا ہے۔ تشبیہ کس بات میں دی گئی اس کو بیان نہیں کیا۔ مخاطب جو ہے ایمان والے، ان لوگوں کو تشبیہ دی، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے سلام پیش کیا تھا، جنہوں نے اسلام ظاہر کیا تھا، لیکن کس بارے میں تشبیہ ہے اس کو واضح نہیں کیا، اس لیے مفسرین کی مختلف رائیں ہو گئی کہ کس چیز میں یہاں تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ سملر جو بتلایا گیا ہے تو کس بات میں سملر بتلایا؟ ایک ریزن، ایک وجہ تو امام راضی نے یہ لکھی جس کو عامتاً مفسرین نقل کرتے ہیں کہ جب تم لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تمہارے منہ سے کلمہ سنا گیا تھا تو تم بھی اسی طرح کے تھے، یعنی کلمہ جب تم نے پڑھا تمہارا خون محفوظ ہو گیا، تمہارا مال محفوظ ہو گیا، اس میں کوئی سوچا نہیں گیا، اس میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی۔ جیسے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، کہہ دیا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس کو اب تعارض نہیں کرنا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، تو تم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، پڑھتے ہی بلا کسی توقف اور تاخیر کے آپ کے کلمے کو مان لیا گیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے دل اور زبان میں موافقت پائی جا رہی ہے، نہیں، جب تمہارے ساتھ اس طرح کیا گیا تو تم کو بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے۔ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں آپ کو بھی ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے جیسے آپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ اکثر مفسرین کہتے ہیں، لیکن اس پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں تشبیہ تو ہے، لیکن جن کو خطاب کیا گیا ہے ان میں اپنی رضا و رغبت سے ایمان لانے والے ہیں، اور جن لوگوں نے سلام پیش کیا ہے وہ تو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بھاری سوال نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی چانس دیا جاتا تو وہ بھی آرام سے اسلام قبول کرتے۔ ان کو اتفاقی واقعہ پیش آ گیا، اور یہ واقعہ اتفاقی ان کو بھی ہو سکتا تھا۔ خیر، دوسرا قول سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار کیا کہ یہاں جو سملرلیٹی استعمال، سملر بتلایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپاتے تھے تاکہ تمہاری قوم تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جس آدمی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور سلام پیش کیا ہے وہ بھی اپنی قوم سے ایمان چھپا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، تمہیں عزت دی، تم کو طاقت دی کہ تم نے پھر کلمے کو ظاہر کیا۔ بس تم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، تم اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپاتے تھے، یہ بھی اپنی قوم سے اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ تمہیں موقع ملا، تمہیں اللہ نے قوت دی، یہاں تک کہ تم نے اسلام کا اظہار کیا، تم لوگ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو تاکہ ان میں طاقت آوے اور وہ بھی اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ تیسرا قول حضرت مقاتل کا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں
کہ یہاں جو سملر بتلایا گیا ہے قتل کرنے والوں کو، جن لوگوں نے صلح پیش کی ہے یا جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے یا سلام کیا ہے، ان کے ساتھ سملر بتلایا. تو ہجرت سے پہلے یہ لوگ جو قتل کرنے والے ہیں وہ کفار کے بیچ میں تھے. صحابہ کرام سے وہ لوگ امن میں تھے کیونکہ کلمہ پڑھا تھا. صحابہ کو پتا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے امن میں تھے، لیکن کافروں سے ڈرتے تھے. اسی طرح سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جیسے تم صحابہ کرام سے مامون تھے، یہ بھی کلمہ پڑھ کے اب تمہارے ساتھ ہو گیا ہے. تو جیسے تمہارے ہجرت سے پہلے صحابہ کرام ایک دوسرے کو صحابی یا مسلمان سمجھ کے چھیڑ تعرض نہیں کرتے تھے، اس طرح سے تمہیں بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ 3 وجہ لکھنے کے بعد امام رازی نے لکھا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ شروع اسلام میں، جب اسلام میں داخل ہوئے تو کلمہ تمہاری زبان کے اوپر تھا، اسلام کی طرف تم ابھی صرف مائل ہوئے تھے، تمہاری تھوڑی رغبت ہوئی تھی، کلمہ تمہارے دلوں میں جمع ہوا نہیں تھا. ارے بھائی، دنیا میں بھی محبت جو ہوتی ہے ایسی کہ ایک دم سے پیدا ہو جائے. نکاح کرنے والا یہ سوچے کہ آتے ہی میری بیوی سے دل میں میری اتنی محبت ہو، میری بیوی کے دل میں اتنی محبت ہو کہ بس کوئی اس کے دل میں نہ ہو، یہ تو بہت مشکل ہے. محبت دھیرے دھیرے ہوتی ہے، کلمہ بھی دھیرے دھیرے جمتا ہے، اس لیے کلمے کی محنت کرنے کو کہا جاتا ہے. کلمے کا ورد کرایا جاتا ہے کہ بار بار کلمے کو پڑھو، جتنی دفعہ پڑھو گے ایسے دل میں جمے گا. پہلے اہل اللہ یہی کرتے تھے، اپنے پاس آنے والے کو بار بار رٹاتے تھے، اللہ کے نام کے رٹ لگاتے تھے تاکہ دل کے اندر جم جاوے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب کلمہ پڑھے تھے تو اس وقت پہلے ہی دن تمہارے سینوں میں کلمہ مضبوط نہیں ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے کلمہ تمہارے دلوں میں طاقتور ہوتا گیا، وہ میلان تمہارا مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ کفر سے تمہاری نفرت مضبوط ہوتی گئی، اسلام سے تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا. بس اسی طرح سے ان لوگوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا آپ کے سامنے یا السلام علیکم کہا ہے، ان لوگوں کا بھی ابھی تو میلان اسلام کی طرف کمزور ہے. اسی خوف کے سبب سے آپ لوگ ان سے ایمان کو قبول کرو. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ ان کے کلمے کو قبول کر لیا کرو. ایسا نہیں کہ آپ ان کو منع کر دو کہ نہیں، تم نے تو کلمہ ایسے ہی پڑھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یا ڈر کی وجہ سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتبینوا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. تم لوگ بھی اس سے پہلے انہی کی طرح تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا، احسان کیا. کیا انعام کیا، کیا احسان کیا؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ یا تو اس کا تعلق کذالک کنتم من قبل سے ہے، تم پہلے ایسے تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں مضبوطی عطا فرمائی، یا یہ کہ فمن اللہ علیکم ایک مستقل بات کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح سے کلمہ پڑھ دے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور تم نے یہ غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم پر احسان کیا ہے. فمن اللہ علیکم، تو فمن اللہ علیکم کا ترجمہ ہے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو احسان کس طرح سے؟ یا تو اس طرح سے کہ جیسے تم ان کی طرح تھے، بعد میں تم پر احسان کیا کہ تمہیں مضبوط کر دیا، یا یہ کہ تمہاری یہ جو غلطی ہوئی کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اس لیے آپ کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس کا آپ کو علم نہیں تھا کہ اگر کوئی اس طرح اسلام پیش کرتا ہے تو اس کو ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ فمن اللہ علیکم یعنی دین کے اندر تمہارے استقامت کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے، تم پر احسان کیا ہے. تم لوگ ہجرت سے پہلے اسی طرح سے تھے، اپنے ایمان والے بھائیوں سے تو امن میں تھے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہجرت کے ذریعے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کذالک کنتم ضلالا من قبل، تم اس سے پہلے گمراہ تھے،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا اسلام کے ذریعے، تم کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کذالک کنتم تکتمون ایمانکم من قبل من المشرکین، تم لوگ بھی تو اسی طرح اپنے کلمے کو مشرکوں سے چھپاتے تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لہذا فتبینوا، دیکھو دوبارہ تبینوا کا لفظ آیا، پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا، دوسری مرتبہ آیا کہ تم لوگ تحقیق کر لیا کرو۔ دوبارہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے۔ اس مسئلے کی گمبھیرتا کو بتلانے کے لیے دو مرتبہ فرمائے کہ دیکھنا، تحقیق کر لینا۔ وہی ظاہری بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کلمے والے کی کتنی قیمت ہے۔ تو پہلے بھی فرمایا کہ دیکھنا، تحقیق کر کے ہاتھ اٹھانا، دوبارہ فرمایا کہ تحقیق کر لینا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فتبینوا کا تعلق فعند اللہ مغانم کثیرہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے، لہذا کسی کا مال غنیمت اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا بھی مال اٹھا کے چلے آؤ۔ ہاں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال لایا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو آپ لوگ شہید کر دو اور اس کا مال لے کر آ جاؤ مال غنیمت سمجھ کے۔ تو مال غنیمت لینے میں تحقیق کیا کرو۔ فتبینوا، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تبین کا حکم اور تثبت کا حکم جو دیا گیا ہے وہ پہلی شکل، پہلی صورت میں جو پہلے تبینوا کا حکم دیا تھا وہ تھا کہ قتل میں جلدی مت کرو جب تک اسلام کی نشانیاں ظاہر ہو جائے، اور دوسری دفعہ کہا کہ اسلام کی نشانیاں ظاہر ہو گئی اس کے بعد جلدی مت کرنا، یہاں تک کہ اس کا کفر ظاہر ہو جائے، اس کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ لگا کہ ٹھیک ہے یہ تو مسلمان نہیں ہے، ارے تھوڑا سا دیکھ لینے سے نہیں، پہلے تحقیق کرو۔ اس تحقیق کے اندر آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی علامت ظاہر ہوئی ہے تو رک جاؤ، پھر کچھ گڑبڑ ہو تو تحقیق کر لو، کفر ظاہر ہو رہا ہے، اگر کفر ظاہر نہ ہو تب بھی رک جانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں، آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبیر کا جو لفظ ہے کب بولا جاتا ہے؟ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کسی آدمی سے پوشیدہ باتیں بھی چھپی نہ رہتی ہو، اخبار باطنہ بھی کسی سے چھٹی نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چیز اس کی ملک و ملکوت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر چلتی ہو، نہ کوئی ذرہ حرکت میں آتا ہے، نہ سکون میں رہتا ہے، نہ کوئی نفس مضطرب ہوتا ہے، نہ کوئی مطمئن ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کی خبر اللہ کو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سنگ مرمر کے اوپر اگر چیونٹی بھی چل رہی ہے اس کی آہت کو بھی اللہ جانتے ہیں، یہ ہے خبیر۔ علم کی اضافت جب پوشیدہ باتوں کی طرف کی جائے تو اس کو خبر کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلامی کافی ہے، باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کہیں کہ پائجامہ کھول کے دکھاؤ کہ آپ کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ارے بھائی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کیوں آپ اس طرح کی کھوٹ کریٹ کر رہے ہو؟ ایک آدمی ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے اس طرح جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں۔ ہاں، آج کل اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہے ہندوستان میں خصوصی طور پر کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کافر ہوتے ہیں لیکن لباس مسلمانوں کا سا ہوتا ہے، اس لیے چونکہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ صحیح جگہ پہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے،
تو تحقیق تھوڑی زیادہ کر لی جائے، پتہ لے لیا جائے کہاں کے ہیں۔ اور آج کل ہندوستان میں تو خصوصی طور پر یہ آدھار کارڈ اور اس طرح کے کارڈ ایسے نکل گئے کہ جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ آدمی کس دھرم کا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا ہو تو کارڈ لے لیا جائے، دوسری اندر کی تحقیقات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اجتہاد کرنے والا غلطی کر سکتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح سے محلم بن جساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں سے جو بھول ہوئی ایک اجتہادی غلطی تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا اور سوچا، ایسے حالات میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ اسی لیے کہہ رہا ہے۔ بھائی آدمی کو کہا گیا کہ کسی سے معاملات کرو تو اس میں بدگمانی کو سامنے رکھو، ایسے عام حالات میں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، ہر ایک سے اچھا گمان رکھیں۔ لیکن آپ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہ لمبی داڑھی ہے یا جبہ ہے ٹوپی ہے، نہیں، آپ اس کے معاملات کے بارے میں تحقیق کریں، تحریر کریں، لکھاپٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی ہو، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ یہ سوچ کر نہ چلے کہ نہیں قرآن نے تو حکم دیا ہے ادھر معاملہ کر تو لکھ لیا کرو۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی جو بھول ہوئی وہ ایک اجتہادی غلطی، تو مجتہد غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر مجتہد نے کوتاہی نہیں کی ہے اور غلطی ہو گئی حق کے طلب کرنے میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ البتہ جو بھی اجتہاد کرے گا اس کا کام ہے خوب تحقیق کرنا، پہلی نظر میں جو چیز نظر آ جائے اس کو مت سمجھ لو کہ یہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اس کو کافر کہنا اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ تو یہودی بھی کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو نصرانی بھی کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے کا کلمہ وہ فرق کرے گا محمد الرسول اللہ۔ یہودی اور نصرانی نہیں مانتے محمد الرسول اللہ کو، ایسے حالات میں بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو بس رک جاؤ، اب آگے مت پوچھو کہ محمد الرسول اللہ مانتے ہو یا نہیں، ابھی رک جاؤ۔ دوسری ایک بات معلوم ہوئی کہ ذکر لسانی اس کا بھی اعتبار ہے۔ دیکھو ایک آدمی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی قبول کر لو، یہ مت کہو کہ نہیں ہمارے پاس قبول نہیں ہے۔ بندہ جب ذکر لسانی کرتا ہے تو یہ ذکر لسانی دھیرے دھیرے ذکر قلبی تک پہنچتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، اور ذکر قلبی ذکر روحی تک پہنچتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ یہیں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے۔ دیکھ تو ایک تو فقہ کے اندر تقلید کی جاتی ہے جو بالکل جائز اور صحیح ہے اور ضروری ہے۔ آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں امام کو مانتے ہیں تو کوئی کافر ہو جاتا ہے اس سے۔ آج کے زمانے میں تقلید فقہی اعتبار سے بہت ضروری ہے، پتہ تو ہوتا نہیں۔ ابو عوانہ ان کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ ارے تم تو دعا ہی کو ثابت نہیں مانتے، وہ جرجس صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا ثابت ہے، تو دوسرے جو اس گروپ کے ہیں وہ تو مانتے نہیں کہ دعا ہے دفنانے کے بعد، وہ تو منع کرتے، انہی کے اندر اتفاق نہیں اور کہ روایت سے ثابت نہیں۔ ابو عوانہ کی روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قبر کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ خیر تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ پہلے ذکر لسانی ہوتا ہے، اس کا بھی اعتبار ہے۔ دیکھو جان بچانے کے لیے ذکر لسانی کافی ہے، پھر آدمی جب اس کے اوپر مداومت کرتا رہے گا، پابندی کرتا رہے گا تو وہ ایمان راسخ ہو جائے گا، کلمہ داخل ہو جائے گا۔ جب آدمی ذکر لسانی سے قلبی میں جائے گا، قلبی سے روحی میں جائے گا تو اس کے سامنے معرفت آ جائے گی، اور جہالت کی تاریکی سے نکل کر معرفت کے نور میں آ جائے گا۔ بھائی انسان اس طرح کرتا رہے گا
اور موت آ گئی تو اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا۔ الانسان یموت کما یعیش، انسان مرے گا ایسا جیسے کہ وہ جیے گا، اور جیسے مرے گا ایسے اٹھایا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جبریل امین نے کے بارے میں نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد کو جا کے پوچھو کہ کیا بات ہے، میں آپ کو بہت زیادہ غمزدہ دیکھتا ہوں اور حزن ملال میں دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، میری امت کے بارے میں میری سوچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، قیامت کے بارے میں میری امت کا کیا ہوگا۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ جبریل امین اپنا رائٹ سائڈ کا جو پر ہے، پنکھ ہے، وہ زمین پہ مارتے ہیں۔ قبیلے بنو سلمہ تقریباً وہی ہے، ان کا ایک آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چلے جاؤ، تو پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں قبر میں، اور الٹے پاؤں کو جب مارتے ہیں تو اس میں سے ایک آدمی پریشان ہو کر نکلتا ہے، اور جو کلمے والا نہیں تھا۔ بس جیسے کلمہ پڑھتے رہیں گے ذکر کرتے رہیں گے تو دنیا سے جائیں گے تب بھی کلمہ ہمارے پاس ہوگا، اور اٹھیں گے تب بھی کلمے کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ آیت کریمہ اتنے سارے مضامین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور قرآن مجید سے محبت اور وابستگی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔